العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. صدق الله مولانا. بزرگوں اور بھائیوں، ایک اسلامی عقیدہ ہے جس میں لوگوں نے بہت گڑبڑ کر رکھی. اس کو اچھی طرح سمجھ لو. دنیا میں اس عقیدے کے تعلق سے لوگوں نے بہت خرابیاں پیدا کر لی. قرآن کریم میں گزشتہ امتوں کے احوال بھی بیان کیے گئے ہیں اور قیامت تک جو آنے والے اہم احوال ہیں وہ بھی بیان کیے گئے. اور زمانے حال کے یعنی حضور کے زمانے کے جو احوال ہیں وہ تو ہیں ہی. غزوہ بدر ہوا اس کے حالات قرآن میں آئے. غزوہ احد ہوا اس کے حالات قرآن میں آئے. غزوہ احزاب ہوا اس کے حالات قرآن میں آئے. اور گزشتہ جب سے انسانیت کا آغاز ہوا اس وقت سے جو اہم احوال ہیں وہ سب قرآن میں آئے. اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، پھر ایک وقت آیا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. یہ سب پچھلی باتیں قرآن میں ہیں. سب باتیں نہیں، اہم باتیں. اسی طرح سے فیوچر میں آئندہ قیامت تک جو واقعات پیش آنے والے ہیں ان میں سے اہم واقعات قرآن کریم میں ہیں. میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث میں یہ خبر دی گئی ہے کہ آئندہ قیامت کے لگ بھگ ایک مسیح ضلالت نکلے گا، گمراہی کا مسیح، گمراہی پھیلانے والا مسیح، جس کو ہم لوگ دجال کہتے ہیں. قرآن میں لفظ نہیں آیا دجال، حدیثوں میں بھی لفظ آیا کہ دجال پیدا ہوگا اور اس کی یہ علامتیں ہوں گی، یہ علامتیں ہوں گی، یہ علامتیں ہوں گی. وہ دجال آئے گا اور پوری زمین پر گمراہی پھیلائے گا. یہ ہے مسیح ضلالت، گمراہی پھیلانے والا مسیح. اس وقت اللہ تعالی مسیح ہدایت کو آسمان سے اتارے. مسیح ہدایت ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا گیا. اور جب زمین پر مسیح ضلالت یعنی کانا دجال پیدا ہوگا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے زمین پر اتارا جائے. اور اس واقعے سے پہلے ایک شخصیت اور پیدا ہوگی، اس کا نام ہے مہدی.
مہدی کا دور حکومت ہوگا اور ان کی حکومت کے زمانے میں کانا دجال بھی پیدا ہوگا اور اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی آسمانوں سے اتاریں گے۔ مہدی کا ابھی زمانہ حکومت کا چل رہا ہوگا اور یہ واقعہ پیش آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانے دجال کو قتل کریں گے۔ پھر جب مہدی کا انتقال ہو جائے گا تو حکومت کے سربراہ خلیفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنیں گے اور 40 سال تک وہ حکومت چلائیں گے۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، جیسے سبھی نبیوں کا انتقال ہوا ہے ان کا بھی انتقال ہوا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا قرآن و حدیث میں جگہ جگہ تذکرہ آیا ہے۔ اب لوگوں نے اس میں اس مسئلے کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو شیعہ ہے، شیعوں نے آ کر کہا کہ مہدی پیدا ہو گئے۔ شیعوں کے یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد 12 امام ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے امام حضرت علی، پھر حضرت حسن، پھر حضرت حسین، پھر حضرت زین العابدین، اسی طرح سے ان کی اولاد میں 12ویں ہیں مہدی۔ یہ 12 امام شیعوں کے یہاں ہیں اور یہ جو امامت کا عقیدہ ہے یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ ہم اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک امامت کوئی عقیدہ ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں۔ پہلی تو ہمارے اور شیعوں کے درمیان میں یہ فرق ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، حضور کی ذات پر نبوت ختم ہو گئی۔ حضور کے بعد میں خلفائے راشدین آئے، 4 ساڑھے 4 5 حضرت حسن تک خلفائے راشدین آئے، یہ تو 4 کنٹینیوس خلفاء آئے۔ پھر کنگڈم شروع ہوئی، بادشاہ شروع ہوئی، پھر وقتاً فوقتاً خلیفہ راشد آتے رہیں گے۔ جیسے 100 سال پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد آئے، اسی طرح سے قیامت کے قریب میں مہدی نام کے ایک خلیفہ راشد پیدا ہوں گے۔ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، زمانہ نہیں آیا۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اپنا عقیدہ سمجھو پہلے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت حضور پر فنش، ختم۔ اب آگے نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی امام ہے۔ حضور کے بعد خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن۔ پھر کنگڈم، بادشاہ شروع ہوئی، لیکن یہ خلافت راشدہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوئی، آگے وقتاً فوقتاً خلیفہ راشد بنتے رہے۔ جیسے میں نے کہا کہ 100 سال پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد بنے، اسی طریقے پر قیامت سے پہلے مہدی خلیفہ راشد بنیں گے اور ان کے زمانے میں دجال نکلے گا اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اسے ختم کریں گے۔ پھر مہدی کا جب انتقال ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ بنیں گے۔ خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ خلیفہ کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہاج پر، مینر پر، طریقے پر حکومت کرے وہ خلیفہ راشد ہے، اور جو حکومت میں اپنی ملکیت کا تصور پیدا کر دے کہ میں مالک ہوں، وہ کنگڈم۔
پھر ملکیت کا جتنا تصور بڑھتا جائے گا اتنا بادشاہ ظالم ہوتا چلا جائے گا، اور خلیفہ اپنے آپ کو حکومت کا مالک نہیں سمجھے گا۔ حکومت اللہ کی ہے، مالک اللہ ہے، میں حکومت چلانے کے لیے مینجمنٹ کرتا ہوں، مینیجر ہوں۔ اور حضور نے جس طریقے سے حکومت چلائی تھی کوئی ملکیت کا تصور نہیں تھا حضور کی حکومت میں، 4 خلفاء کی حکومت میں ملکیت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اللہ کے ملک ہے، میں چلانے کے لیے مینیجر ہوں۔ اس نہج پر قیامت تک جو بھی حکومت اسلامیہ چلے گا وہ خلیفہ ہے۔ اور جہاں یہ ذرا سا تصور آ گیا میری حکومت، بس خلافت ختم ہو گئی، اب ملوکیت آ گئی۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ نبوت ختم، نبوت کے بعد کوئی امامت نہیں ہے، نبوت کے بعد میں خلافت راشدہ ہے، اور خلافت راشدہ وقفے سے قیامت تک چلے گی خلافت راشدہ، اور درمیان میں ملوکیت بادشاہت آئے گی۔ اور شیعہ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں خلافت راشدہ کوئی چیز نہیں، حضور نبی اور حضور کے بعد میں امام، اور امام 12 امام بنے، اور جیسے حضور پر وحی آتی تھی ان اماموں پر بھی وحی آتی تھی، حضور پر جیسے احکام نازل ہوتے تھے ان اماموں پر بھی احکام نازل ہوتے تھے۔ اور 12ویں امام ہیں مہدی، وہ جب 2.5 سال کے تھے، بچہ 2.5 سال کا بچہ، اس وقت میں وہ ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے ہیں جا کر، اور وہاں زندہ ہیں۔ جب وقت آئے گا دنیا میں 313 مخلص شیعہ پیدا ہوں گے، تب وہ غار میں سے مہدی نکلے گا۔ بس یہ جو لفظ ہے امام مہدی، ہمارے منہ سے بھی نکل جاتا ہے امام مہدی، یہ امام ہونے کا عقیدہ تو شیعوں کا ہے۔ ہماری اہل السنہ والجماعت کے یہاں تو امامت کا کوئی عقیدہ ہی نہیں۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ امام مہدی علیہ السلام، علیہ السلام، یہ بھی شیعوں کا عقیدہ ہے۔ علیہ السلام تو نبیوں کے لیے ہو، اور شیعہ جو ہیں 12 اماموں کو بارے میں کہتے ہیں کہ ان پر وحیاں آتی ہے، نبی تو اطلاق نہیں کرتے، مگر نبوت کے جو لوازم ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ وحیاں آتی ہیں، احکام نازل ہوتے ہیں۔ تو جب وحی آتی ہے اماموں پر، احکام نازل ہوتے ہیں، تو نبی کے وہ منزلے ہو گئے، تو وہ کہیں گے امام مہدی علیہ السلام۔ یہ علیہ السلام بھی شیعوں کا لفظ ہے اور امام بھی شیعوں کا لفظ ہے۔ ہم بے خبری میں دونوں لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں کہ قیامت کے قریب میں امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ ارے وہ تو پیدا ہوں گے، شیعہ تو کہتے پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ رات میں بیٹھے ہوئے چھپے ہوئے ہیں، قیامت سے پہلے وہ نکلیں گے جب دجال آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، پہلا تو مسئلہ مہدی کا یوں بگاڑ دیا شیعوں نے۔ صحیح یہ تھا کہ مہدی ایک شخصیت، مہدی کے کیا معنی ہیں؟ مہدی کے معنی ہیں جس کی گھٹی میں ہدایت پڑی ہوئی ہے۔ گھٹی جانتے ہیں؟ زمانہ بہت دور نکل گیا، ہمارے یہاں ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اب بھی یہ طریقہ ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عطار کے یہاں سے ایک پوریا لاتے ہیں، اس میں مختلف دوائیں ہوتی ہیں، اسے پکاتے ہیں، خوب پکا کر کے اس کا جوشاندہ تیار کر دیتے ہیں، پھر اس میں روئی بھگا کر کے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے منہ میں چوسائیں گے، وقفے وقفے سے چوسائیں گے۔ یہ گھٹی، یہ جو جوشاندہ بازار سے لائے ہیں جس میں مختلف دوائیں ہیں، اس کا نام گھٹی ہے۔ بلکہ اب تو عورتیں یہ بھی نہیں کرتی، بازار ہی سے بنی بنائی پکی پکائی گھٹی ملتی ہے، بوتل لے آؤ۔ جب ہندوستان میں آؤ گے تو جگہ جگہ دیواروں پر بورڈ لگا ہوگا مغلی گھٹی 555 555، بڑے بڑے بورڈ لگ رہے ہیں، مغلی گھٹی 555، دکان سے بوتل لے آؤ اور لا کر اس میں روئی تھوڑی سی بھگا کر بچے کو چوساؤ،
پھر تھوڑی دیر کے بعد چوسا ہو. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے زندہ رہتا ہے. بچہ دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے زندہ رہتا ہے اور 4 مہینے کھاتا پیتا ہے. اور جب کھائے گا پیے گا تو اجابت کرنی ہوگی، پخانا کرنا ہوگا. پخانا نہیں کرتا، پخانا سب پیٹ میں بھرا رہتا ہے. قدرت کا نظام ہے. کھاتا پیتا کیا ہے؟ وہ جو عورت کو منتھلی پیریڈ آتا ہے جب بچہ حمل ٹھہرے گا تو منتھلی پیریڈ بند ہو جائے گا اور وہ خون جمع ہوتا رہے گا. پھر جب بچے میں جان پڑے گی وہ منتھلی پیریڈ کا جو خون ہے وہ ناک کے راستے سے پیٹ میں پہنچتا ہے اور وہ 4 مہینے تک بچے کی غذا بنتا ہے. اسی کو کھا کر بچہ پلتا بڑھتا ہے. اسی لیے اگر کسی عورت کا منتھلی پیریڈ ریگولر نہیں ہے تو حمل نہیں ٹھہرے گا. علاج کرو، جب تک منتھلی پیریڈ ریگولر نہیں ہو جائے گا حمل نہیں ٹھہرے گا. کیونکہ حمل ٹھہر گیا اور منتھلی پیریڈ تو ریگولر ہے نہیں، خون تو ہے نہیں، تو کیا کھائے گا بچہ؟ بہرحال یہ منہ سے نہیں کھاتا. یہ جو ناک ہے جس کو پیدا ہونے کے بعد کاٹتے ہیں تو وہ ناک کے راستے سے پیٹ میں بچہ ہے. بچہ ایک گولے میں ہوتا ہے، اس میں گندا پانی، اس گندے پانی پر ایک پھگا ہے، اس پھگے کے اندر گندا پانی. وہ پھگا جو ہے اس کی ناک سے جڑا ہوا ہوتا ہے بچے کے ساتھ، اور وہ جو منتھلی پیریڈ کا خون ہے وہ پھگے کے باہر گرتا ہے اور وہ پھگا اس کو چوستا ہے اور ریفائن کر کے باریک باریک رگوں میں چل کر کے اس ناک کے راستے سے بچے کے پیٹ میں پہنچ کر غذا بنتا ہے. یہ سسٹم ہے اللہ کا. اب پخانا کرنے کہاں جائے گا؟ جب کھایا ہے، تھوڑا زیادہ کھایا ہے تو اجابت ہوگی. وہ ساری غلاظت پیٹ میں جمع رہتی ہے. اب بچہ دنیا میں آ گیا، ناک کاٹ ڈالی، یہ اندر چلا گیا. پھر جیسا درد ذہن ہو کر بچہ آتا ہے، دوبارہ درد ذہن ہوگا اور اس میں یہ نال گرے گی. یہ جو گولا ہے جس میں گندا پانی ہے، گندا پانی تو نکل آیا، اس کے ساتھ بچہ باہر آ گیا. یہ جو میل ہے، نال ہے، یہ بھی نکل کر کے اس کو دفن کرنا. اب دنیا میں بچے کے آتے ہی ماں کی چھاتی میں دودھ کی 2 نہریں اللہ جاری کر دیتے اور لو فیٹ کا دودھ. کیوں کہ بچہ آیا ہے، زیادہ فیٹ کا دودھ نہیں ہضم کر سکتا، تو ماں کی پستانوں میں جو دودھ آتا ہے وہ نہایت لو فیٹ کا دودھ آتا ہے. اور یہ بھی اینالائز کیا گیا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس میں ڈبل فیٹ ہو اور لڑکی پیدا ہوئی تو سنگل فیٹ ہو. لڑکی کا معدہ کمزور ہوتا ہے لڑکی کی بنسبت. یہ دودھ ماں کی چھاتی میں 2-3 دن کے بعد اترتا ہے. بچہ پیدا ہوتے فوراً دودھ نہیں اترتا، 2-3 دن کے بعد اترتا ہے. تو 2-3 دن تک اسے کیا کھلانا؟ گٹی پلاتے ہیں. اور اگر کسی جگہ گٹی اویلیبل نہیں تو شہد چٹاتے ہیں. تو وہ پیٹ میں جا کر وہ جو پیٹ میں آلائش ہے وہ ساری گندگی نکل جاتی ہے. بچہ پخانا کرے گا، کالا 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 پخانا کرے گا اور سارا پیٹ صاف ہو گیا اس کا. اب ماں کی چھاتی میں دودھ اترنا شروع ہوگا اور اب بچہ دودھ پیے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ پیٹ صاف ہو جائے. تو گٹی سب سے پہلے دنیا میں بچہ آیا اس کے بعد سب سے پہلے گٹی پلائی جاتی ہے. پھر گٹی میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ اثر ڈالیں گی، سب سے پہلے انسان پر اثر ڈالیں گی. تو یہاں سے محاورہ بنا کہ یہ تو اس کو گٹی میں پڑا ہو. گٹی میں پڑنے کا محاورہ یہاں سے بنا. تو وہ شخصیت جس کے نیچر میں، جس کی گٹی میں ہدایت پڑی ہوئی ہے وہ ہے مہدی. اور مہدی صرف ایک نہیں ہے. دیکھو حضور کے بعد میں جو 4-5 خلفاء ہوئے ہیں وہ سب مہدی تھے. حدیث میں ہے
علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. خلفاء راشدین کو مہدیین کہا گیا. یہ سب مہدی تھے. ہدایت ان کی بھٹی میں پڑی ہوئی. تو ایسے شخصیتیں وقتاً فوقتاً پیدا ہوتی رہتی ہیں. وہ مہدی کہلاتے ہیں. مگر ایک خاص مہدی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوں گے, حکومت کر رہے ہوں گے, اور دجال نکلے گا اور اس کے مار قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے. وہ مہدی ہمارے نزدیک ابھی پیدا نہیں ہوئے. جو وقت آئے گا پیدا ہوں گے. اور وہ امام نہیں ہے. ان کی امامت کا عقیدہ تو شیعوں کا ہے. اور علیہ السلام بھی نہیں ہے. علیہ السلام تو نبیوں کے لیے استعمال ہوتا. وہ نبی نہیں ہوں گے. بہرحال حضرت مہدی, بس حضرت مہدی کو امام نہیں. اور علیہ السلام انہیں کہنے رضی اللہ عنہ بھی نہیں, ابھی اس کا وجود ہی نہیں ہوا. تو اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ جب مسیح ولادت یعنی کانے دجال کے ظہور کا, خروج کا, نکلنے کا وقت آئے گا, تو اس وقت میں مسلمانوں کے بادشاہ ہوں گے. بادشاہ لفظ میں ویسے ہی استعمال کرتا ہوں. بادشاہ نہیں ہوں گے, خلیفہ ہوں گے, خلیفہ راشد ہوں گے. اور ان کے زمانے میں یہ نکلے گا, کانا دجال نکلے گا. تو شیعوں نے تو مہدی کا مسئلہ گڑبڑ کر دیا. سب سے پہلے انہوں نے کہا مہدی تو پیدا ہو گئے اور غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں, وہ قیامت کے قریب میں ظاہر ہوں گے. اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد میں امامت کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے. حضور کے بعد نبوت کے بعد خلافت راشدہ, اور قیامت تک خلافت راشدہ چلے گی, کنٹینیوسلی وقفے وقفے سے چلے گی. آخری خلیفہ مہدی ہوں گے, حضرت مہدی آخری خلیفہ. تو ہمارا اور شیعوں کے دو راستے الگ ہو. وہ کہتے ہیں نبوت, نبوت کے بعد امامت. امامت 12 امام, اور 12ویں امام مہدی علیہ السلام جو غار میں چھپے ہوئے ہیں, مرے نہیں. یہ قیامت کے کانا دجال جب نکلے گا تو یہ غار میں سے باہر نکلے گا. اور اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد امامت کوئی چیز نہیں. نبوت کے بعد خلافت راشدہ, اور یہ خلافت راشدہ وقفے وقفے سے قیامت تک چلے گی. اور آخری خلیفہ راشد امام مہدی. شیعوں کے علاوہ اور بہت سے فرقے ہیں, ان کے بانیوں نے دعویٰ کیا ہم مہدی. مثلا ابھی ماضی قریب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. قرآن و حدیث میں جس مہدی کا وعدہ کیا گیا, خبریں دی گئی, اس نے کہا میں ہوں. چلو ٹھیک ہے. اس وقت ہندوستان میں وحید الدین خان نام کے ایک صاحب ہیں, انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ مہدی میں ہوں. تو یہ ہر زمانے میں لوگ مہدی کا دعویٰ کرتے رہے. لیکن اب سوال ہوا کہ اگر آپ مہدی ہیں تو آپ کی حیات میں کانا دجال نکلنا چاہیے, اور اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے چاہیے. جبھی تو آپ مہدی 100% مہدی بنیں گے. دیکھو ماضی قریب میں ہندوستان میں ایک جونپور کے ایک شخص گزرے ہیں, محمد جونپوری. انہوں نے کہا میں مہدی ہوں. اور ان کا ایک فرقہ ہے, مہدوی فرقہ ہے ہندوستان میں. اور ہندوستان میں حیدرآباد میں, پالنپور میں, مختلف جگہوں پر ان کے ماننے والے مہدوی فرقے کے لوگ ہیں. وہ محمد مہدی کو مہدی مانتے. بہرحال مہدی بہت سے ہو گئے, اور ہر روز ایک نیا مہدی پیدا ہوتا ہے. مگر اب جب یہ مسئلہ آیا کہ قرآن و حدیث میں جس مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ مہدی, تو اس کی حکومت ہونی چاہیے. تمہاری حکومت کہاں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی حکومت کہاں تھی؟ محمد جونپوری کی حکومت کہاں تھی؟ وحید الدین خان کی حکومت کہاں ہے؟ وہ مہدی جو چلے گئے غار میں, ان کی حکومت کہاں ہے؟ پہلے تو مہدی کی حکومت چاہیے, پھر اس کی حکومت کے زمانے میں کانا دجال نکلنا چاہیے. تو ان کے جو گزر گئے دعویٰ کر کے ان کے زمانے میں کانا دجال کہاں نکلا؟
اور کانا دجال اگر نکلا تو پھر اس کو مارنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی اترنے چاہیے، جب بھی تو تم مہدی بنے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں اترے؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ یہ کانا دجال انگریز ہے۔ ہندوستان میں انہوں نے قبضہ کیا، ہندوستان میں حکومت کی، تو اس نے کہا یہ کانا دجال یہ انگریز ہے۔ اور کہا عیسیٰ علیہ السلام کہاں اترے؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام بھی میں ہوں، میں ان انگریزوں کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ ایسی بوگس محمل تعویل لے کر کے دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں، اور بیوقوف بنانا بہت آسان ہے۔ دنیا میں ڈھونڈنے نکلو گے تو ایک عقل مند ہو تو 1 کروڑ بیوقوف ہوں۔ بیوقوفوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے، ایک ڈھونڈو 1 لاکھ ملے۔ تو ایسی بوگس تعویلیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور بیوقوف بنتا کون ہے؟ بنتا وہ ہے جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں۔ جس کے پاس قرآن و حدیث کا صحیح علم ہے اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کو بیوقوف نہیں بنا دے۔ اس لیے آج آیتوں میں یہ مسئلہ آیا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ عقیدہ ذکر کروں اور اس کو وضاحت سے سمجھاؤں۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ مہدی ابھی وہ شخصیت، مہدی جو خلیفہ راشد ہوں گے وہ ابھی نہیں پیدا ہوئے، ابھی معلوم نہیں کب پیدا ہوں گے، ابھی زمانہ کتنا دراز ہے کتنا لمبا ہے وہ ابھی نہیں پیدا ہوں گے۔ تو جب وقت آئے گا تب مہدی پہلے پیدا ہوں گے، ان کی حکومت چل رہی ہوگی اور ان کی حکومت میں کانا دجال ظاہر ہوگا۔ یہ بھی ایک بادشاہ ہے، کانا دجال یہ بھی ایک بادشاہ ہے، نن مسلم۔ مقابلہ اب مہدی اور کانے دجال کا مقابلہ ہو، اس وقت جب یہ آمنے سامنے لشکر ہو جائیں گے، ادھر کانے دجال کا لشکر ہے ادھر مہدی کا لشکر ہے، جنگ شروع ہونے والی ہے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتاریں گے اور وہ مہدی کے لشکر میں شامل ہو کر جنگ میں شامل ہو۔ ان کا کام لڑنا نہیں، ان کا کام کانا دجال کو قتل کرنے ہی کے لیے وہ آئیں گے، اور دوسرے مسلمان اور کافر آپس میں لڑتے رہیں گے، جنگ ہوتی رہے گی۔ حدیث میں ہے کہ مسلمان جب کامیاب ہوں گے اور دجال کے ساتھی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر آواز دے گا کہ وہ مسلم میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، کانا دجال کا فالوور ایک میرے پیچھے ہے، قتل کرو اس کو۔ تو جنگ ہوگی، مسلمانوں کی غیر مسلموں کی جنگ ہوگی، لڑیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا کام صرف کانا دجال جب سامنے آئے گا تو اس کو قتل کرنا، اسی مقصد سے وہ اترے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی باتیں ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متصل جو پیغمبر ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں نبیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رات میں اللہ نے 2 باتیں ایسی ظاہر فرمائی ہیں تمام انسانوں کے سامنے، 2 باتیں ایسی لائی گئی ہیں جو انوکھی، یونیک، انوکھی۔ ایک انسانی نسل چل رہی ہے ماں باپ سے مل کر، مرد اور عورت سے مل کر انسانی نسل چل رہی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ماں سے وجود میں آئے۔ کنواری مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ سے وہ وجود میں آئے۔ آج ہی آیت پڑھی، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ فرشتوں نے حضرت مریم کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ کا تمہارے پیٹ سے ایک لڑکا بچہ پیدا ہوگا جو جس کا لقب مسیح ہوگا،
اور جس کا نام عیسیٰ ہوگا اور وہ مریم کا بیٹا ہوگا، تمہارا بیٹا ہوگا، باپ نہیں۔ اور اللہ کے یہاں بڑے مرتبے والا ہوگا۔ حضرت مریم نے فرشتوں سے وہ حیرت سے کہا، قالت رب انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، اے میرے پروردگار میرے لڑکا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھویا نہیں۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مرد اور عورت کے جوڑے سے بچہ پیدا کر سکتے ہیں تو وہ بغیر جوڑے کے بھی کر سکتے ہیں، ایک فرد سے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی آج بھی ہمارے حافظوں نے آیت پڑھی، مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اللہ کے یہاں ایسا ہے جیسے آدم علیہ السلام کا معاملہ۔ آدم علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے؟ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ مٹی سے پتلا بنایا اور فرمایا ہو جا، تو وہ وجود میں آ گئے۔ تو جب بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام وجود میں آ سکتے ہیں تو صرف ماں سے عیسیٰ علیہ السلام کیوں وجود میں نہیں آ سکتے؟ پھر فرشتوں نے حضرت مریم سے یہ کہا، یہ آیت اصل سمجھ نہیں، حضرت عیسیٰ فرشتوں نے حضرت مریم سے یہ کہا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تمہارے جو لڑکا پیدا ہوگا اس لڑکے کو اللہ قرآن سکھائیں گے، اس لڑکے کو اللہ حدیثیں سکھائیں گے، اس لڑکے کو اللہ تورات سکھائیں گے، اس لڑکے کو اللہ انجیل عنایت فرمائیں گے، اور اس بچے کو اللہ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر رسول بنا کر دیں گے۔ یہ آج ہی آیتیں ہیں، اور ایسی ہی آیت آگے جا کر پھر آ رہی ہے، يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل۔ سوچنے کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے 600 سال پہلے ہوئے ہیں، ابھی قرآن نہیں اترا، حدیثیں وجود میں نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن اور حدیثیں کب سکھلائیں گے؟ جب قرآن اترے گا، جب حدیثیں وجود میں آئیں گی اس کے بعد سکھلائیں گے، 600 سال پہلے تھوڑی سکھلائیں گے۔ اس آیت میں صاف اشارہ نہیں، صراحت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے قرآن وجود میں آنے کے بعد، حدیثیں وجود میں آنے کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ میں، حضور کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے کے قریب میں آسمان سے اتریں گے تو دارالعلوم کسی دارالعلوم میں داخلہ لے کر قرآن حدیث نہیں پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ خود ان کو قرآن بھی سکھلا دیں گے، حدیثیں بھی سکھلائیں گے۔ دیکھو یہاں مسئلہ سمجھو، کوئی نبی کسی انسان سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ تعلیم دیتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضور سے 600 سال پہلے دنیا میں پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے اور ان کو نبوت ملی، تو تورات بھی اللہ نے سکھلائی اور انجیل بھی سکھلائی۔ کیوں؟ انجیل مستقل کتاب نہیں، تورات کا سپلیمنٹری ہے، اس کا ضمیمہ ہے، اصل تورات ہے، اس میں کچھ احکام میں تبدیلی کی گئی ہے انجیل کے ذریعے، اس لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی سکھلائی، انجیل بھی سکھلائی۔ پھر جب قیامت کے قریب میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور زمین پر رہیں گے اور حضرت مہدی کے بعد میں خلیفہ بنیں گے اور 40 سال حکومت کریں گے، تو اس زمانے میں تو حضور کا دور پیریڈ چل رہا ہے، قرآن و حدیث کا زمانہ چل رہا ہے، لہذا اللہ ان کو قرآن و حدیث سکھلائیں گے اور وہ خود بھی قرآن و حدیث پر عمل کریں گے اور تمام انسانوں کی قرآن و حدیث کے مطابق رہنمائی کریں گے، لیکن وہ رسول اس امت کی طرف نہیں ہوں گے، وہ رسولاً الی بنی اسرائیل،
بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر حضور سے 600 سال پہلے بنی اسرائیل کی طرف جو رسول بنا کر بھیجے گئے رسول تو وہی، جب زمین پر اتریں گے تو ان کی نبوت ختم نہیں ہوگی، مگر وہ اپنی نبوت پر عمل نہیں کریں گے۔ جب آئیں گے تو قرآن و حدیث پر عمل کریں گے اور لوگوں کو قرآن و حدیث پر عمل کروائیں گے، اور قرآن و حدیث ان کو اللہ تعالیٰ سکھلائیں گے۔ یہ ان آیتوں کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث اللہ تعالیٰ ان کو سکھلائیں گے۔ لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب اتریں گے تو ان کی نبوت برقرار ہوگی یا نبوت ختم؟ وہی جواب ہے، اگر تو نبوت ختم تو سوال ہے کہ انہوں نے آسمان پر کیا گناہ کیا؟ جو زمین پر آئے تو ایک نعمت ان کو حاصل تھی، وہ ختم ہوگی، نبوت ختم ہوگی۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو اپنی نبوت میں برقرار ہوں گے، تو اپنی نبوت میں برقرار ہوں گے تو حضور خاتم النبیین کہاں رہے؟ حضور کے بعد بھی ایک نبی ایسے آ گئے جو اپنی نبوت پر برقرار ہے، اور وہ نبوت پر برقرار ہے تو اپنی نبوت پر عمل کریں گے، اپنی نبوت پر اپنی تعلیمات کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کریں گے، تو حضور خاتم النبیین کہاں رہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اتریں گے تو وہ اپنی نبوت پر برقرار ہوں گے، مگر وہ اپنی نبوت پر نہ خود عمل کریں گے نہ دوسرے کو عمل کروائیں گے۔ مثال میں ایک ملک کا وزیر اعظم یا صدر، پاکستان کا، انڈیا کا صدر اگر امریکہ میں چلا آئے 15 دن کی وزٹ پر، تو کیا وہ امریکہ کا صدر اور انڈیا کا صدر ہے یا وزیر اعظم ہے یا اس کی وزارت عظمیٰ ختم ہے؟ مگر 15 دن امریکہ میں رہے گا تو امریکہ میں اپنا قانون نہیں جاری کر سکتے، اور امریکہ میں امریکہ کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا۔ مثلا ڈرائیونگ میں دائیں طرف گاڑی چلائی جائے یا بائیں طرف چلائی جائے، دنیا میں 2 طرح سے چلتی ہے، کہیں بائیں طرف چلاتے ہیں، کہیں دائیں طرف چلاتے ہیں۔ ہمارے یہاں دائیں طرف چلاتے ہیں، یہاں بائیں طرف چلاتے ہیں، تو اگر انڈیا کا پریزیڈنٹ یہاں آئے گا تو یہاں کے قانون کے مطابق سے گاڑی سڑک پر چلانی ہو، اس کے خلاف چلائے گا، پولیس چالان کر دے گا کہ میں میرے ملک کا تمہارے ملک کا قانون تمہارے ملک۔ یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ ایک ملک کا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر دوسرے ملک میں جائے تو اس کا عہدہ ختم نہیں ہو، مگر جس ملک میں گیا ہے وہاں اس کے احکام نہیں جاری ہو، بلکہ جس ملک میں گیا ہے وہاں کے لا کا اس کے فالو کرنا پڑے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے ہیں، وہ رسولا الی بنی اسرائیل، اپنے زمانے کے رسول ہیں۔ جب حضور کے پیریڈ میں تشریف لائیں گے تو اپنی جگہ پر وہ رسول برقرار ہے، مگر انڈیا کے پریزیڈنٹ ہیں، امریکہ کے پریزیڈنٹ نہیں، وہ اپنے زمانے کے رسول ہیں اور ان کی رسالت برقرار ہے، مگر جب حضور کے پیریڈ میں تشریف لائیں گے تو اب فالو کریں گے قرآن و حدیث، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں قرآن و حدیث سکھلائیں گے۔ اگر قرآن و حدیث کا فالو ان کو نہ کرنا ہوتا تو ان کو قرآن و حدیث سکھلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور قرآن کریم میں ایک تو پہلی جگہ یہ آئی ہے، ایک آگے بھی جگہ آ رہی ہے، یعلمہ الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل، یہ بے یہی آیت آگے آ رہی ہے۔ لہذا میرے بھائیو اسے سمجھ لو اچھی طرح سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے، جب ان کے دشمنوں نے ان کو ایک گھر میں گھیر لیا قتل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا دیا زندہ۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں 2 انوکھی باتیں جب آئی، ایک تو صرف ماں سے پیدا ہوئے، باپ نہیں، دوسرا زندہ آسمانوں پر اٹھائے۔ کوئی شخصیت نہیں اٹھائے گی، عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گا۔ دیکھو یہاں رک کر کے سمجھ لو، یہ میں نے کہا کوئی شخصیت نہیں اٹھائی گئی، یہ قریب زمانے کے اعتبار سے ہے،
ورنہ آدم علیہ السلام اور دادی ہوا اسی زمین پر پیدا کیے گئے، دادا اور دادی اسی زمین پر پیدا کیے گئے ہیں، اور پھر یہاں سے دونوں کو آسمانوں میں اٹھا کر جنت میں بسایا گیا، اور جنت میں کھلا درخت نہ کھائیے یہ حکم دیا گیا، پھر وہ درخت کھا لیا تو جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ تو پہلا انسان اور دادا اور دادی بھی زمین پر پیدا کر کے آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، لیکن وہ بہت دور زمانہ چلا گیا۔ حضور سے متصل عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ یہ دو انوکھی باتیں دنیا کو کیوں دکھائی گئی؟ دیکھو، حضور سے پہلے زمین پر انسانوں میں نبوت کے مختلف سلسلے چل رہے تھے، ان تمام مختلف سلسلوں کو اکٹھا کر کے حضور کی ذات میں سارے سلسلے جمع کر دینے ہیں اور ایک نبی پر نبوت پوری۔ اصالے کبھی الگ الگ دنیا میں سلسلے بھی جمع کیسے ہو جائیں گے؟ ارے ساری دنیا میں ماں اور باپ سے نسل چل رہی ہے، اللہ نے اسے ایک میں جمع کر دیا کہ صرف عورت سے، صرف ماں سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو۔ یہ تو حصی محسوس طور پر نظر آنے والی چیز کو ایک میں جمع کیا، تو دنیا میں جو سارے نبوت کے سلسلے تھے وہ ایک میں کیوں نہیں جمع ہو سکتے؟ وہ تو مانوی چیز ہے۔ حصی چیزوں کا اکٹھا ہونا زیادہ مستبد ہے اور مانوی کا اکٹھا ہونا تو کم مستبد ہے۔ تو حضور سے متصل جو نبی تھے اس نبی نے یہ چیز دکھائی کہ مادی سلسلہ دو سے جو بچے ہوتے ہیں، مرد اور عورت سے جو نسل بڑھتی ہے، اللہ اسے ایک میں جمع کر سکتے ہیں۔ تو ساری دنیا میں جو نبوت کے الگ الگ سلسلے قائم چل رہے تھے، اللہ نے وہ خاتم النبیین میں سب جمع کر دیے۔ دوسرا، حضور کو اس کے لیے معراج ہونی ہے، حضور ساتوں آسمانوں سے اوپر تک اسی جسم کے ساتھ بیداری میں اللہ تعالیٰ حضور کو معراج میں لے جائیں گے۔ جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو لوگوں کے لیے اس کو قابل قبول کیسے بنایا جائے؟ تو حضور سے متصل جو پیغمبر تھے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے تو حضور معراج میں زندہ اسی جسم کے ساتھ اور اسی روح کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ آسمانوں کے ساتھ آسمانوں سے اوپر جنت جہنم سب جگہ تک حضور ہو کر آئے ہیں۔ یہ معراج کا واقعہ لوگوں کے لیے قابل قبول بن جائے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی رات میں یہ واقعہ دنیا کو دکھایا گیا کہ انسان اسی بدن کے ساتھ، اسی باڈی کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ آسمانوں سے اوپر جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ لے جائے تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ایسا حضور معراج میں تشریف دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں یہ دو باتیں اس لیے جمع کر کے دکھائی گئی تاکہ حضور کی دو باتیں لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے قابل قبول ہو جائیں کہ نبوت کے الگ الگ سلسلے ایک ذات میں جمع ہو سکتے ہیں، اور حضور معراج میں آسمانوں سے اوپر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں دو سلسلے ماں میں جمع کر دیے اور صرف ماں سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ یہ حضور سے متصل نبی میں یہ دو باتیں ان کو انسانوں کو دکھائی گئی تاکہ حضور کے جب یہ دو واقعے پیش آئیں تو لوگوں کے لیے قابل قبول بن جائے۔ بہرحال میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ جو آیت فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا، اس بیٹے کے احوال میں سے ایک اللہ اس بیٹے کو قرآن سکھلائیں گے، حدیث سکھلائیں گے، تورات سکھلائیں گے، انجیل سکھلائیں گے، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے۔ حضور کی امت کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجیں گے۔ یہی اسلامی عقیدہ ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مہدی یہ خلیفہ ہے، امام نہیں۔ اور میں نے کہا کہ حضور نبوت کے بعد خلافت یا امامت، شیعہ کہتے ہیں امامت، اور وہ امامت 12ویں امام مہدی پر انہوں نے لے جا کر روک دیا۔ اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں حضور کے بعد امامت نہیں، حضور کے بعد خلافت راشدہ، اور یہ خلافت راشدہ قیامت سے چلے گی، مگر کنٹینیوس نہیں چلے گی، وقفے سے چلے گی۔
درمیان درمیان میں ملوک آئیں گے، بادشاہ کنگڈم آئے گی، اور خلافت میں اور کنگڈم میں فرق یہ ہے کہ اگر بادشاہ ملکیت کا کوئی دور دور بھی اپنے ذہن میں تصور نہ رکھتا ہو تو خلیفہ حضور کا نائب، اور اگر ایک میری حکومت کسی درجے میں یہ تصور آ جائے تو اب وہ حضور کا خلیفہ نہیں رہا، کیونکہ حضور کے ذہن میں تو یہ تصور تھا ہی، اور اس کے ذہن میں یہ تصور آ گیا، لہٰذا یہ حضور کا قائم مقام نہیں رہا، یہ بادشاہ بن گیا۔ تو حضور کے بعد میں خلافت ہے، اور آخری خلیفہ حضرت مہدی ہے، اور حضرت مہدی کے زمانے میں کانا دجال نکلے گا اور مسلمان اور غیر مسلموں کی آپس میں زبردست لڑائی ہوگی۔ اس لڑائی کے وقت میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے تاکہ وہ دجال کو قتل کریں، صرف دجال کے قتل ہی کے لیے ان کو اتارا جائے گا۔ پھر جب حضور کے پیریڈ میں آ کر پچھلے نبیوں میں سے ایک نبی حضور کے زمانے میں آیا اور آ کر اس نے اپنی نبوت پر عمل نہیں کیا، حضور کے قرآن و حدیث پر اس نے عمل کیا، تو دنیا کو عملی طور پر دکھا دیا کہ حضور خاتم النبیین۔ ایک حدیث میں ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباع، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میرا فالو کرنا ہوتا، کیونکہ آخری نبی تو حضور ہے۔ حضور کے پیریڈ میں جو بھی آئے گا وہ اپنی نبوت پر برقرار رہتے ہوئے اپنی نبوت پر عمل نہیں کرے گا، اس کو فالو حضور ہی کا کرنا ہے۔ اس کا نمونہ دکھایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام حضور کے پیریڈ میں آئے اور حضور کی شریعت پر قرآن و حدیث پر انہوں نے عمل کیا، اپنی شریعت پر عمل نہیں کیا، اسی لیے اللہ نے ان کو قرآن اور حدیث سکھلایا۔ یہ قرآن و حدیث اللہ ان کو سکھلائیں گے، یہ صاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں اور حضور کے پیریڈ میں قیامت سے پہلے اتریں گے، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ اور لوگوں نے مہدی کے معاملے میں بڑی گڑبڑیں کی، عیسیٰ علیہ السلام بھی لوگ خود ہی بنتے چلے گئے، یہ سب گمراہیوں والے نظریات ہیں۔ اسلامی نظریہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ تو آپ کو دعوانا یہ بھی ایک بدعت ہے، جہاں تقریر پوری ہوئی تو دعا کرو، ایسی انتظامات مت کرو، دعا ضرور کرو مگر کھلا موقع پر دعا ہونی ہی چاہیے، یہی بدعت ہو جائے کہ جہاں تقریر ختم ہوئی دعا کرو اور جہاں تقریر ختم ہو مسافہ کرو۔ یہ مسافہ بھی اس وقت لازم کر لینا، یہ بھی بدعت ہے۔ بھائیو مسافہ ضرور کرو مگر کھلا جگہ پر خاص کر لینا، یہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ یہ جاؤ اور خدا کا یہ لوگوں میں یہ رواج ہو گیا، جہاں دینی تقریر ختم ہوئی کہ دعا مسافہ کرو، ایسے انتظامات مت کرو۔ دیکھو فوراً امام صاحب آپ لوگ ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب